अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं स्वात प्रेस क्लब में मौजूद हूँ। मुल्क में जारी महंगाई, गैर यकीनी सूरत हाल और रुपए की गिरती हुई साख ने हमारे बहुत सारे नौजवानों को इस बात पर मजबूर कर दिया है कि वो किसी न किसी तरीके से बाहर मुल्क में चले जाए और अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए पैसे कमाए और यहाँ भेजे। इस सुहाने ख्वाब को लेकर हमारे साथ कुछ जवान मौजूद है। इनके साथ क्या हुआ, वो कहाँ जाना चाहते थे और इनके साथ किस तरह एग्रीमेंट हुआ, ये सब मैंने आपको बताना है, इनसे जाना है कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ करवाएं और ये बताएं कि आप कहाँ जाना चाहते थे और कितने दिन आप वहाँ मैसूर रहे, क्या तरीक़ाकार रहा, पूरा डिटेल आप बताएं। मेरा नाम शाहिद अली है। मैं सवा चार बाग से तारुक रखता हूँ। मैं इधर से इटली जाता था, लेकिन एजेंट से बात हुई। एजेंट कह रहे थे कि तुम इधर से बाई हेयर लीबिया तक, और लीबिया से बड़ी शिप जो समंदरी जहाज़ है ना, इसमें तुम इटली पहुँचाऊँगी। हमसे 18 लाख रुपए उधर लीबिया में ले लिया। वो कह रहे थे अगर ये 18 लाख रुपए में तुम पकड़ी जाऊँगी तो मैं आज़ाद करूँगी, मैं दोबारा तुम्हें इटली पहुँचाऊँगी। लेकिन फिर उधर ऐसे नहीं हुआ। फिर तकरीबन हम उधर 2 महीने गुजारा। उस 2 महीने जो था ना वो ठीक था। फिर वही जन की उधर आदमी थे लीबियन। फिर हम उधर उसके पास गए तो वो कह रहे थे कि आपकी एजेंट पैसे नहीं देते, हम तुम्हें भेज देंगे दूसरी माफिया के पास। तो फिर वो माफिया था उधर, हम उधर उसने उधर भेज दिया। तो फिर माफिया जो कह रहे थे कि हमें पैसे चाहिए और पैसे चाहिए, हमें मारता था, खाना नहीं मिलता था, पेशाब की जगह नहीं था, सोने की जगह नहीं था, बहुत तकलीफ़ था। तकरीबन हमने 50 दिन वैसे तकलीफ़ में गुजारा। फिर हालात बहुत सख्त हुई, हम बीमार पड़े हुए थे बहुत ज़्यादा। तो बाद में हमें घर वालों को फ़ोन किया था कि हमें पैसे भेज दो, हम इधर वो लोग मारते थे बहुत ज़्यादा। तो फिर अब घर वाला पैसे भेज दिया तो हम आज़ाद हो गए। अच्छा, ये बताएं कि एजेंट के साथ कितने में बात हुआ और एजेंट ने मतलब आपको, एजेंट कहाँ का रहने वाला है, किसकी ज़िम्मेदारी पर आप लोगों ने 18 लाख रुपए दिए और फिर मज़ीद पैसे देकर आप लोगों को रिहा कराया। तो पहले एजेंट ने कहा था कि पैसे तुम इटली में देंगे हमको, जब तुम इटली पहुंच जाएगी तो हम इधर तुमको बंदा देंगे, तो पैसे उसको देंगे। तो फिर ऐसे नहीं हुआ। जब हम लीबिया में गया तो फिर हम फंस गई। तो एजेंट कह रहे थे कि 18 लाख रुपए दो तो मैं तुम्हें इटली पहुंचाऊंगी। तो 18 हमने उसको दे दिया। फिर 2 महीने इसमें गुजारा। तो फिर उसने हमें लीबिया जो उधर चोरी है ना माफिया, उसको दे दिया। तो फिर उसने और पैसे मांगा। पहले कहा था 25,000 दिनार भेज दो, 25,000 दिनार भेज दो। मारता था बहुत ज़्यादा। तो फिर हमें इधर घर वालों को फ़ोन किया था। उसने तकरीबन 12 लाख रुपए बनती थी, तो उसने 12 लाख रुपए वो माफिया को दे यानी दिया 18 लाख रुपए एक और 12 लाख मजीद। फिर वापस जाने का भी और पैसे मांगता था, तो और भी दे दिया हमको। पाँच अच्छा, 5 लाख रुपए और दे दिया। यानी 18 लाख, 12 लाख और 5 लाख। 5 लाख का इसमें खाने का पैसे अलग भेजा था घर वालों। 3 लाख अच्छा, वही भेजा। तो ये कौन है, क्या है, किस तरह आप लोगों ने मतलब यहाँ एजेंट से बात की ताकि हमारे और नौजवानों को पता चले कि वो इस किस्म के हथकंडों से, इस किस्म के लोगों से जो है ना महफूज रहे। ये पंजाब में रहते हैं, गुजरात में वो दूसरा तहसील है मारजा, उसमें रहते हैं। नाम उसका चौधरी रियासत अली है। अच्छा, बड़ी भाई का नाम उसका है चौधरी अनवरजीब। ये बंदा है, ठीक इसने है। ये किया सब। ठीक है, हमारे साथ एक और नौजवान भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कैसे मतलब आपने ख्वाब देखा, आपने सोचा होगा, क्योंकि हमारे आपका इलाका कौन सा है। तहसील कब्र से ज़िले स्वात का रहने वाला हूँ। अच्छा, मैंने इसलिए इनसे पूछा कि तहसील कबल स्वात के बहुत सारे नौजवान सुहाने ख्वाब लेकर वहाँ जाते हैं और काफ़ी लोग कामयाब भी हुए हैं, लेकिन बहुत सारे बदकिस्मत नौजवान भी है कि वो इस तरह जालसाजों के नरगे में फंस जाते हैं। और एक बात और है कि इन जिस तरह पिछले वाले जवान से मेरी बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि एक किस्म की उनको अगवा किया गया था। तो आप बताइए क्या तरीक़ाकार था, किस तरह आप लोग फिर रिहाई आपको मिली। हमें तो इस तरह राय मिली कि हमने अपने घर वालों को फ़ोन किया। वहाँ पे इधर जो पाकिस्तानी एजेंट है, ये दो एक साथ मिले हुए थे, ठीक है।
وہ پاکستانی وہ جو لیبین ہے وہ ہمیں پاکستانی ایجنٹ آ کے بندہ کھڑا کر دیتے کہ ان کے ساتھ باتیں کرو، اردو میں باتیں کرو، گھر والوں سے بھی باتیں کرنے اردو میں کرنی ہے، ٹھیک ہے. وہ عربی میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا تھا، اس کے پاس پاکستانی تھا. پھر وہ ہمیں اس پاکستانی نے اپنا موبائل دیا کہ گھر والوں کو فون کرو اور اپنے ماما بابا کو کال کرو اور ہمیں پیسے دو. پھر ہم نے ان کی تھرو اپنے گھر والوں کو فون کیا کہ یار ہمیں پیسے چاہیے، یہ پیسے دو، ہمیں یہ رہائی ملے گی. اگر پیسے نہیں دیا تو ہمیں رہائی نہیں ملے گی. وہاں پہ ایک بندہ تھا سورین تھا، اس کو گولی ماری تھی، 2 دن بعد وہ مر گیا. ایک بنگالی تھے، اس کو پاؤں پہ مارا تھا کیونکہ ان کے پیسے نہیں ہو رہے تھے. تو اسی وجہ سے اگر اسی طرح ہمیں پھر ہمیں ادھر بھیج دیا. اچھا، تو ٹوٹل کتنا مطلب آپ کا نقصان ہوا؟ تقریباً ہمارا 45 لاکھ نقصان ہوا ٹوٹل. اور اٹلی بھی نہیں پہنچے؟ اٹلی بھی نہیں پہنچے کیونکہ ایجنٹ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، اسی وجہ سے ہم نہیں پہنچے. اچھا، وہاں آپ رہتے کس طرح تھے؟ کیا طریقہ کار تھا آپ لوگوں وہاں کا؟ پہ پہلے آپ یہاں شروع سے بتائے، آپ سوات سے نکلے، کیسے نکلے؟ ہم سوات سے نکلے، پشاور گئے، پشاور سے جہاز میں بیٹھ گئے، ٹکٹ دیا تھا. پشاور سے کراچی گئے، کراچی سے سعودی عرب، سعودی عرب سے مصر، مصر سے لیبیا. پھر لیبیا میں بن غازی تھا، بن غازی میں اتر گئے. بن غازی سے وہاں پہ ایک رہائش میں لے کے گیا، ایک لیبین پولیس تھا. پھر وہاں پہ ہم نے ادھر $800 دیا. 4 بندے تھے، 4 بندوں نے $800 دے. پھر وہاں پہ ایک تھوڑا دور 900 کلومیٹر دور ایک جگہ تھا، ادھر لے کے گیا. پھر ادھر سے ایجنٹ کی کال آئی کہ یار ابھی جتنے بھی پیسے ادھر دے دو. پہلے وہ تو ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ یار لیبیا میں دیں گے، لیکن پھر اس نے ادھر ہی ڈیمانڈ کر دیا کہ یار پیسے یہی چاہیے، اگر پیسے نہیں دو گے تو آپ کو میں نہیں جانتا، آپ ہمیں نہیں جانتے. ایسے اس نے ویسے ہی بول دیا. پھر ہم نے ادھر جتنے بھی پیسے مانگ رہے تھے 18,15,000 ہم نے ادھر دیا. پھر اس نے آگے ہمیں بھیج دیا طرابلس. 2 مہینے ہم ادھر طرابلس میں رہے. تو پھر وہاں تو 2 مہینے ٹھیک تھا، تھوڑا ٹھیک تھا. تو پھر اس نے ہمیں وہاں پر آپ لوگ کام کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ نہیں کام نہیں کرتے تھے، ویسے بھی اس نے ہمیں ایک روم میں بند کر دیا تھا. روم میں تھوڑا سا کھانا دیتا تھا، 2 ٹائم کا کھانا تھوڑا سا دیتا تھا، 2 روم میں بند کر دیتے. اس کے بعد 2 مہینے کے بعد اس نے بولا کہ آپ لوگوں کا گیم ہے. تو ہم آگے چلے گئے. تو ہم جب آگے چلے گئے تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے. لیبین تھا، وہاں پہ کوئی پاکستانی نہیں تھا. جب لیبین کے پاس پہنچ گئے تو تقریباً 6 دن کے بعد اس نے ہمیں دوسری جگہ بھیج دیا. جب دوسری جگہ بھیج دیا تو وہاں پہ ہم آدھا گھنٹے رہی رات کو، تو کچھ بھی نہیں تھا. آدھا گھنٹے کے بعد بندے آ گئے. اس کے پاس رشن کوپ تھی، تمانچے تھے. اس نے ہم پہ بندوق تھانی اور بولا کہ یار ہمیں پیسے دے دو، ہم نے آپ لوگوں کو خریدا ہے، ابھی ہمیں $4,500 دے دو، پھر آپ لوگوں کو رہائی ملے گا. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ لوگ ٹوٹل کتنے لوگ تھے؟ ہم تو بہت زیادہ لوگ تھے. ہمیں پاکستانی جو پٹھان تھے ہم تو 9 لوگ تھے، اور بھی پنجابی تھے، 28 پنجابی تھے. سورین بھی بہت زیادہ تھے، مصری بھی زیادہ تھے، سوڈانی بھی تھی، نائجیری والے بھی بہت لوگ تھے. وہاں پہ جیل میں بہت جو جیل جو تھا وہ اس کا جیل ان کا مطلب نجی جیل تھا؟ جی، اس کا اپنا گھر تھا، اپنا گھر سے جیل بنایا ہوا تھا. ان لوگوں کو بند کر دیا تھا، مارتے تھے. پتہ نہیں رات کو 2 بجے بھی آتے تھے، صبح بھی آتے تھے، دوپہر کو بھی آتے تھے، ٹائم نہیں تھا. جب بھی آتے تھے مارتے تھے. وہ شراب بھی پیتے تھے، نشہ بھی کرتے تھے. جب بھی آتے تھے مارتے تھے، سب کو مارتے تھے. اچھا، تو اب آپ لوگوں کا ایک ہی حساب ہے، مطلب سب ایک جیسے آپ لوگ متاثر ہیں؟ جی سب ایک ہی جیسی متاثر ہے. اور سب کی مطلب 45-50 لاکھ روپے؟ ہاں بالکل وہی سیم ٹو سیم اور ہے. کتنے عرصہ آپ لوگ ان کے ساتھ رہے؟ جی ہم تقریباً 50 دن ان کے ساتھ رہے، لیکن اس نے آخر میں وہ دوسری جیل میں شفٹ کیا جو وہ بہت خطرناک تھا. وہاں پہ جب رات کو شفٹ کیا تو رات کو بھی مارا، رات کو لیٹ کے مارا. پھر اس نے بولا کہ آپ پیسے دو. وہ یہ بولتا تھا عربی میں کہ پولیس، بس یہی بولتا تھا. جب پھر ہمیں روم میں لے کے گئے، بس صبح نماز کے بعد پھر آئے، پھر مارا، 4 دفعہ مارا. اس کے پاس ایک نائجیریا والا سولجر تھا، پولیس تھا. اس نے ہمیں پکچر دکھایا کہ یہ ہمارا پکچر ہے. اس نے انگلش میں بولا کہ یار ان کو سمجھاؤ. میں نے اس کو بولا کہ ہمیں تھوڑا انگلش آتا ہے، عربی تو نہیں آتی. اس نے ان کو مجھے بولا کہ ان کو سمجھاؤ. tell him all together, I need money, I don't care about you, I kill you, I beat you, I torture you, nobody asking me. یہ بول کے ہمیں مارتا تھا، پھر چلا جاتا تھا. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کے گھر والوں کو کیسے آپ نے اطلاع کی؟ بس وہ ادھر ان کی وہ مافیا کے پاس ایک پاکستانی تھا. وہ پاکستانی ایجنٹ تھا، وہ ان کے پاس رہتا تھا. وہ ہمیں موبائل دیتا تھا. وہ مافیا والے جو عربی لیبین تھا نا، ان کے پاس یہ پاکستانی لازمی ہوتا ہے، ایجنٹ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. وہ ایجنٹ آ کے ہمیں موبائل دیتا ہے. اس نے بولا کہ گھر کو کال کرو، ان کے پیسے دو، ہم کو رہا کر دیں گے. سوات سے کتنے لوگ تھے؟
سواد سے تو 9 بندے تھے، اچھا 9 بندے تھے. 9 بندے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہاں پر ایسے جوان جو ہے نا یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی متاثرین میں سے ہے. یہاں پریس کلب آئے ہوئے ہے اور ان سے مطلب یہی ان کا مطالبہ ہے اور یہی ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئے ہے. حکومت پاکستان نے اس سلسلے میں ان سے مطلب کوئی مدد کی ان کی نہیں کی، یہ بھی جاننا چاہوں گا. کوئی پاکستان کی طرف سے کوئی مدد آپ لوگوں کی ہوئی کہ نہیں؟ نہیں ہوئی، بالکل نہیں ہوئی. اچھا. ہاں بالکل نہیں ہوئی جی. سفارتی ذریعے کوئی امداد آپ کو نہیں نہیں ملی؟ بالکل نہیں، نہ سفارش کی طرف سے نہ ایمبیسی کی طرف سے کوئی بھی نہیں ہوئی. اچھا جی جی. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو ایسا ہے کہ جتنے بھی نوجوان مجھے سن رہے ہیں اور آپ لوگوں نے ان نوجوانوں کی بھی باتیں جانی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اندھا اعتماد کسی پر نہ کرے. جو بھی آپ نے مطلب باہر کے ملکوں میں جانا ہے تو اپنا لیگل طریقے سے اگر آپ پروسیس کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. میرا خیال ہے کہ اس طرح انلیگل طریقے سے اگر آپ جاتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. جان جانے کا بھی خطرہ ہے، تکالیف ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو ان چیزوں سے بچانا اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو ضروری ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر اپنائیں اور ایسے کام نہ کریں جس سے ملکی اور مقامی سطح پر سب لوگوں کو پریشانی ہو.